اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے، آپ پریشان ہیں صحت کے لیے، آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں، ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ پطرس کو ادھر سے سزا ملی، پر و بال جلا دیے گئے، اس کی تسبیحوں کو نہیں دیکھا، اس کی نمازوں کو نہیں دیکھا، اس کے سجدوں کو نہیں دیکھا، اس کے قیام کو نہیں دیکھا، اس کی عبادتوں کو نہیں دیکھا۔ تو نے تکبر کیا۔ سب سے پہلے تکبر کرنے والا شیطان تھا۔ ایسا نکلا کہ جس کی انتہائی آج تک ملعون ہے۔ پطرس کو احساس ہو گیا، دنیا میں آنے کے بعد روتا رہا، معاف کر دے معاف کر دے۔ سپریم کورٹ کی سزا تھی نا، معافی نہیں مل رہی تھی۔ کئی سال گزر گئے پطرس کو روتے روتے۔ ایک دن پطرس نے دیکھا کہ آسمان پہ رہنے والے فرشتے کروڑوں کی تعداد میں، کتنے کروڑوں کی تعداد میں اتر رہے زیارت کے لیے۔ کہا یہ کس کی زیارت ہے؟ انہوں نے تسبیحیں چھوڑ دی، انہوں نے وہاں کی عبادت چھوڑ دی، کہیں اور جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی عبادت سے زیادہ یہاں کی زیارت ہے، لہذا پتا تو کروں۔ کہ جبرائیل رک، کا فرصت نہیں ہے، حسین کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ کہ جبرائیل اسی حسین کا واسطہ، رک جا۔ واسطہ حسین کا دیا گیا۔ کہ بول کیا کہتا ہے؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہ سیدہ کا لال پیدا ہوا ہے، سیدہ کا لال اس دنیا میں آیا ہے، اس کے پاس جا رہے ہیں۔ کہ اچھا مجھے بھی لے چلو۔ کہ نہیں، تو گناہگار ہے۔ آواز آئی، جبرائیل لے جائے اسے، یہ حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، حسین کی زیارت کرنا چاہتا ہے۔ اٹھائے جبرائیل، لے کے چلے۔ کہ دیکھ راستے میں خبردار، یہ وہ دروازہ ہے جس میں ملک الموت بھی بغیر اجازت کے داخل نہیں ہوتا، وہاں جا کے تکبر نہ کرنا، وہاں جا کے تکبر نہ کرنا، سر جھکا کے جانا، اس لیے کہ جو ان کی بارگاہ میں جھکتا ہے یہ اسے اٹھاتے ہیں، جو ان کی بارگاہ میں اکڑتا ہے وہ کہیں کا نہیں رہتا۔ اب یہ ہوا کہ پطرس نے سارے وعدے کر لیے۔ کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ آیا پطرس، جیسے دروازے پہ پہنچا، چوکھٹ کو چوم کے اندر بڑھا، جبرائیل نے روکنا چاہا، جبرائیل کے شانے کو پکڑ کے پطرس نے ہٹا دیا۔ اب میرا اور ان کا معاملہ ہے، گنہگار ضرور ہوں لیکن وہ شافی ہیں۔ آگے بڑھا، جھولے سے مس ہوا، حسین سے نہیں۔ پطرس نے بتا دیا، دیکھیے آج اگر ہم علم کو چھوتے ہیں، زری کو چھوتے ہیں، پیار کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں، تو یہ پطرس نے ہمیں سکھایا ہے۔ آگے بڑھا، جھولے سے مس ہوا، پروبال آگے، اب پھر غرور کرنے لگا۔ کون ہے تم میں جو ایسے بال عطا کرا کسی کو؟ میں واحد خوش نصیب ہوں جسے حسین نے عطا کیا۔ جبرائیل نے کہا پھر آگے، پھر وہی غرور۔ اللہ نے کہا خاموش ہو جا جبرائیل، آج اس کا غرور مجھے اچھا لگتا ہے۔ جس وقت جناب ابو طالب کا فائنینشیل پوزیشن ڈاؤن ہونے لگا تو جناب ابو طالب نے رسول اللہ کو بلایا، اے میرے بھتیجے، اس وقت مارکیٹ کی حالت خراب ہے، ہمارے پاس مال نہیں ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ خدیجہ اپنا مال دیتی ہیں دوسروں کو، میرا مال لے جاؤ کسی بھی مارکیٹ میں بیچو، جو فائدہ آئے گا تمہارا اور میرا اس میں پرسنٹیج طے ہوتا۔ وہ ہر تاجر کو دیتی، جیسے کوئی سیریا سے آیا اپنا مال بیچا، وہ تاجر ان کا مال لے کے جاتا وہاں بیچتا، فائدہ پھر لے کے آ کے دیتا۔ ان کا اس طریقے سے چاروں طرف بزنس کنٹرول ہو چکا تھا، ایک ڈومائن بنا چکی تھی جناب خدیجہ اپنے بزنس کا بہت بڑا۔ تو تب جناب ابو طالب نے کہا کہ میرے بھتیجے یہ بتاؤ، اگر ہم بھی جا کے خدیجہ کا مال لیں؟ ٹھیک ہے چچا، چلیے چلتے ہیں۔ اب ادھر گفتگو ہو رہی تھی، کہا ایک دن طے ہوا کہ فلاں دن جائیں گے۔ ایک دن رسول اللہ جناب خدیجہ کے محل کے سامنے سے گزر رہے تھے، جناب خدیجہ کے ساتھ ایک کاہن بیٹھا ہوا تھا جو
علم نجوم کا بھی ماہر تھا. اس نے کہا کہ ابھی ابھی ایک نوجوان ادھر سے گزرا ہے, اس کو بلاؤ. کہا کیوں؟ کہا بلاؤ تو صحیح. بلایا گیا اور رسول اللہ کا حسن اتنا زیادہ تھا. جناب یوسف کے جملے یاد ہے نا, زلیخا سے کہا میرے حسن پہ تم عاشق ہو گئی, اگر تم آخری رسول کا حسن دیکھتی اور وہ روب و دبدبا دیکھتی تو کیا ہوتا. یہ روب تھا جس وقت جناب رسالت مآب جناب خدیجہ کے بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, تو اس وقت جتنے لوگ تھے اور جناب خدیجہ بھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کاہن سے, یہ کون ہستی ہے جس کا روب و دبدبا میرے دل پہ ایسا چھایا کہ میں خود بخود کھڑی ہو گئی. کہ یہ معمولی ہستی نہیں ہے, اس کو نہ کھونا. کاہن نے کہا اس کو نہ کھونا. کہا کیوں؟ کہ اس کے بطن سے اللہ ایک ایسی بیوی کو پیدا کرے گا, وہ خوش نصیب ماں ہوگی جو اس بچی کی ماں ہوگی. کہ اچھا یہ ہے کون؟ کہ ہو نہ ہو یہ کائنات کا آخری پیغمبر ہوگا. اب تھوڑی دیر کے رسول اللہ وہاں سے اٹھے چلے گئے. وہ روز طے ہوا جب جناب خدیجہ کے پاس آنا تھا. جناب ابو طالب اور رسول اللہ دونوں مل کے آئے. آنے کے بعد جناب خدیجہ کے سامنے پیشکش رکھی, ہم آپ کا مال بیچنا چاہتے. جناب خدیجہ بہت زیادہ خوش ہو گئی, شکر خدا بجا لائی, ایسے موقع کی میں تلاش میں تھی, چلو یہ خود بخود آیا. کہا لے جائیے, آپ کو جتنا مال اٹھانا ہے اٹھا لیجئے, جو دینا ہے دے دیجئے, جو نہ دینا ہے نہ دیجئے, لے جائیے. میسرہ کو بلایا جو ان کا خاص غلام تھا. میسرہ تیرا کام یہ ہے, یہ تو خود اپنے مال کی حفاظت کریں گے, تو ان پہ نظر رکھ, یہ کرتے کیا ہیں, ان کی فضیلتیں کیا ہیں, وہ آ کے مجھے بیان کرنا, تیری یہ ڈیوٹی ہے. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے شہزادی, میں نگاہ رکھوں گا. کہ ان کی حفاظت کرنا, کبھی کوئی ان کے اوپر کوئی آنچ نہ آنے پائے. میسرہ نے کہا ٹھیک ہے. رسول اللہ چلے, میسرہ چلا. ایک جگہ پہ پہنچ کے رسول اللہ کا قیام ہوا تو رسول اللہ نے کہا کہ اس میدان سے قیام اٹھاؤ, اس پہاڑ کی چوٹی پہ ہم لوگ جا کے قیام کریں گے. کہا کیوں, کیا ہوا؟ کہا کل سیلاب آنے والا ہے. جبکہ سیلاب کے کوئی آثار نہیں تھے. اللہ کو دکھانا تھا نا کہ میرا رسول کیا ہے. کہا کہ میسرہ پریشان. ایک تاجر نے کہا کہ نہیں, مجھے یہ جگہ اچھی لگتی ہے, میں یہیں رہوں گا. رسول اللہ کے ساتھ جتنے تھے اوپر چلے گئے, باقی تجار بھی چلے گئے, لیکن جو تاجر رہ گیا تھا اسی دن رات میں ایک طوفان آیا, اس کا سارا مال بہہ گیا. میسرہ نے کہا آپ کو کیسے پتا چلا؟ رسول اللہ مسکرا کے خاموش ہو گئے. پھر چلے. کچھ اور آگے چلنے کے بعد اتفاق سے ابو جہل بھی موجود تھا اپنے مال کے ساتھ, اسی قافلے میں جا رہا تھا. اس نے وہاں دیکھا تو حسد شروع ہو گیا. اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اپنی کوالٹی بڑھانے کے بجائے دوسروں کی کوالٹی پہ حسد کرنا شروع کرتے ہیں. اس کے پاس کیوں ہے, کیوں, کیا اپنی کوالٹی بڑھاؤ. کہا نہیں, میرے پاس نہیں تو اس کے پاس بھی نہیں ہونا چاہیے. اب ابو جہل میں حسد پیدا ہوا, حسد پیدا ہوا. اب وہ اس کا قافلہ آگے آگے چل رہا تھا. جیسے آگے آگے چلا, ایک کنواں تھا. وہاں پہ پہنچنے کے بعد ابو جہل نے کہا اتنا پیدل چلنے کے بعد ایک ہی کنواں ہے, جتنا ہو سکے پانی پی لو, جتنا ہو سکے سٹور کر لو. پیچھے محمد کا قافلہ آ رہا ہے, اس کو پاٹ دو, ریتی اور پتھروں سے اس کنویں کو پاٹ دو. پاٹ دیا گیا. اس کے بعد آگے چل کے کہتا ہے کہ سب پتھروں کے پیچھے چھپ جانا. جو غلام مجھ سے آ کے سب سے پہلے خبر دے کہ یہ محمد عربی بھوکے پیاسے مر گئے, میں اس کو غلامی سے آزاد کر دوں گا. غلام لگا دیے گئے, یہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا. اب یہ ہوا کہ رسول اللہ تشریف لائے. لانے کے بعد اب جتنے قافلے میں لوگ تھے پیاسے تھے. کہا یہاں پہ ایک کنواں ہوا کرتا تھا. رسول اللہ نے کہا فلاں جگہ کنواں ہے, وہاں جاؤ. کہ یہ تو پاٹ دیا گیا ہے, اس کو ریتی اور پتھروں سے ڈھانپ دیا گیا, کیا کیا جائے؟ کہ گھبراؤ نہیں. گئے, جانے کے بعد ایک ٹھوکر ماری. جیسے ٹھوکر ماری ریتی بیٹھنے لگی, پتھر بیٹھنے لگے, پانی ابھر کے آ گیا. کہا اس وقت یہ پانی اور چھن کے آیا ہے, لہذا پی لو جتنا پی سکتے. اب جب غلاموں نے جا کے خبر دی تو ابو جہل اپنا چہرہ نوچنے لگا. ہوتا یہی ہے حسد, اسی وجہ سے حسد, جس سے آپ حسد کریں گے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا,
اسے تو پتہ بھی نہیں کون حسد کر رہا ہے، لیکن حسد کرنے والا یہیں سے جلنا شروع ہو جاتا ہے. بات تو جلنا ہی ہے، اتنا جلا اندر اندر. آج انسان حسد کا شکار ہو جاتا ہے. آپ کے حسد سے سامنے والے پہ کچھ نہیں بگڑے گا. ابو جہل کے حسد سے رسول اللہ کو کیا ہوا؟ لیکن میں کیا بتاؤں، یہ کیسا انصاف ہے. ایسا انسان ابو جہل، وہ تو رضی اللہ بن جائے، رضی اللہ بن جائے، جس نے 40 جنگوں میں رسول کے سامنے آ کے مقابلہ کیا ہو، زندگی بھر رسول کی دشمنی کی ہو، وہ رضی اللہ. اور ابو طالب نہیں، کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے. ارے جس نے کلمے کو بچایا ہو، جس کی وجہ سے کلمہ آج تک ہو، اس کے رتبے کا کیا کہنا. ابو طالب کی شان میں ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد. اور یہ آپ کی بلند ترین صلوات تھی. اب وہاں سے پھر قافلہ آگے بڑھا. بڑھنے کے بعد اب یہ ہوا کہ راستے میں اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آ گیا، جس سے ابو جہل کا اونٹ ڈر گیا. ڈرنے کے بعد ٹھوکر کھایا، ابو جہل اوپر سے نیچے گرا، زخمی ہو گیا. تو ایک مرتبہ کہنے لگا کہ یہ اژدہا کہاں سے آ گیا. جلدی سے اپنے آپ کو پیچھے ہٹایا، کہا کہ چلو اب پیچھے چلو، آگے مت جانا، اژدہا سامنے ہے، پیچھے محمد کا قافلہ آ رہا ہے، ہم ان کے ساتھ ہو جائیں گے. پہلے سے ساتھ ہوتا. پیچھے گیا، رسول اللہ کے قافلے کے ساتھ مرج ہو گیا. مرج ہونے کے بعد کہتا ہے سرکار آپ آگے چلیے، ہم تو آپ کے پیچھے پیچھے چلیں گے. کہا کیوں؟ ابھی تک تو آگے چل رہا تھا. جو کائنات کا رسول ہو، کیا وہ نیتوں کو نہیں جانتا؟ کہا چلو. کہا نہیں آپ آگے ہم پیچھے. رسول اللہ سمجھ گئے، چلتے رہے. اب جب وہ درے کے پاس پہنچے پہاڑ کے، تو وہ اژدہا سامنے آیا. ایک مرتبہ رسول اللہ نے جیسے اژدہا آیا تو لوگ گھبرانے لگے. رسول اللہ نے کہا سن آنے والے، میں جانتا ہوں تو کون ہے. یہ نہیں جانتے. بیدار ہو کے سنیے گا قسم خدا کی، لگے کہ ہاں اہل بیت کے فضائل ہو رہے ہیں. یہ نہیں جانتے، بتا کس لیے آیا ہے. اور وہ واپس چلا جا اپنے ٹھکانے پہ. اژدہا فصیح عربی میں جواب دیتا ہے السلام علیک یا رسول اللہ. میں آپ کا انتظار کئی برسوں سے کر رہا تھا. میں سلیمان کے زمانے کا جن ہوں، ان کے ہاتھ پہ میں نے ایمان لایا تھا. میں نے ان سے کہا میری شفاعت کر دو. انہوں نے کہا شفاعت کرنا میرا کام نہیں ہے. کہا پھر کون کریں گے؟ کہا آخری رسول محمد عربی. وہ بھی اس وقت کریں گے جب تم ان کے وصی کا واسطہ دے کے ان سے گزارش کرو گے آپ کو علی کا واسطہ میری شفاعت کر دو. تو پتا چلا واسطہ دینا یہ انبیاء نے سکھایا ہے. کہا کہ میں آپ کو علی کا واسطہ دیتا ہوں. ابھی مولا کائنات دنیا میں آئے بھی نہیں تھے. واسطہ دینے کے لیے اللہ نے بتا دیا کہ دیکھو علی کا رتبہ کیا ہے، رسول کا رتبہ کیا ہے، ان کے پاورز کیا ہے. رسول اللہ نے کہا جا، تو نے علی کا واسطہ دیا ہے، میں نے تجھے تیری شفاعت کی ذمہ داری لے لی، تو جنت میں جائے گا. اب راستہ چھوڑ، اپنی جگہ چلا جائے گا. اژدہا تو چلا گیا. سب سے زیادہ اگر چہرہ بگڑا نا، ابو جہل کا چہرہ بگڑا. رضوان محترم، اب ابو جہل کا چہرہ اتر گیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، فضیلتیں. اب وہاں سے چلے، آنے کے بعد مارکیٹ میں جب پہنچے، رسول اللہ نے کہا آج میرے قافلے والے اپنا مال نہیں بیچو گے. ابو جہل نے کہا میں سب سے پہلے بیچوں گا. اس نے بیچا، جو دوسرے تھے سب نے بیچا. رسول اللہ کے جو غلام تھے وہ خاموش تھے. کہ یا رسول اللہ آپ بتائیں جب کہو گے تب بکے گا. کہ کل بکے گا مال. جب دوسرے دن بکا تو اس سے زیادہ قیمت میں بکا. پھر چہرہ اتر گیا. دیکھیے فضیلتیں جس کو اللہ نے دی ہے اسے کوئی گھٹا تو نہیں سکتا.
میسرہ ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. اب یہ ہوا کہ مارکیٹ میں جب پہنچے تھے سخت ترین سورج کی گرمی، ایسے میں ایک ابر کا ٹکڑا ہے جو رسول اللہ کے اوپر سایہ کیے ہوئے. اب جناب یہ ہوا کہ رسول اللہ جب واپس آئے، میسرہ کو بلایا جناب خدیجہ نے، اب بیان کر. میسرہ فضائل بیان کرتا جا رہا ہے، شہزادی جھومتی جا رہی ہے. آپ سوچیں جب آپ یہاں بیٹھ کے اتنا خوش ہو رہے تھے، جس نے رسول کو دیکھا ہو، جس نے رسول کی زیارت کی ہو، اس شہزادی کا کیا کہنا. جھومتی رہی جھومتی رہی اور کہا میسرہ اس مرتبہ جتنا بھی فائدہ آیا ہے نا، کہا سب تیرا. اللہ، سب تیرا. کہ اتنا مال کا کیوں؟ کہ یہ ذکر اہل بیت، تو نے ذکر محمد اس شان سے کیا ہے، سب تیرا، لے جا اسے اور تو آزاد. میسرہ اس کے بعد بہت بڑا تاجر بن گیا، صرف ذکر کے صدقے میں رسول اللہ کے. یا رسول اللہ، اگر آپ پریشان ہیں روزی کے لیے، آپ پریشان ہیں صحت کے لیے، آپ پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے، آپ پریشان ہیں کہ آپ کے بچے آپ کے تابعدار نہیں ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم بھی ایسے تھے، اللہ نے انہیں ایسے بنا دیا. آپ پریشان ہیں کسی بھی وجہ سے، قرضداری کی وجہ سے، ائمہ طاہرین سے ہے کہ یہ نماز اگر پڑھ لے تو اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائے. ہفتے میں ایک مرتبہ ممکن ہو سکے تو ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، 6 مہینے میں یا سال میں ایک مرتبہ پڑھنا ہے. 4 رکعت نماز ہے، 2 کر کے پڑھنی ہے. نیت کریں کہ نماز رد مظالم پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں میں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 الحمد 25 مرتبہ قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 الحمد 50 مرتبہ قل اللہ. تشہد و سلام پڑھ کے نماز کو تمام کریں گے، پھر نیت کریں گے 2 رکعت نماز رد مظالم پڑھتا ہوں میں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 الحمد کے بعد 75 ٹائمز قل اللہ، دوسری رکعت میں 1 الحمد کے بعد 100 ٹائمز قل اللہ. بہت آسان ہے، 25 کا فرق ہے. آسان ہے نا؟ نہیں، دل سے نہیں بول رہے آپ. مولانا اتنی لمبی نماز بتا رہے ہو، بھئی آپ نے بھی تو ایسا کام کیا ہے. آپ نے کیا ہی کیوں ایسا کام جس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں. تو اذان محترم یہ بڑی چیز نہیں ہے، آپ کو توفیق ہو جاتی ہے اتنی مرتبہ قل اللہ پڑھنے کی، کم سے کم نماز کی وجہ سے پڑھ لو. اس سے یہ کوئی یعنی برا ڈیل نہیں ہے، ہماری ساری پریشانیاں دور ہو جائے ایک نماز کی وجہ سے. ہر ایک سے غلطی ہوتی ہے، چلتے پھرتے آپ نہیں جانتے. کبھی کبھی سامنے والے کو ایک مرتبہ ایسا ہوا، میں مجلس پڑھ رہا تھا، اس شیطان نے یہ کیا، اس شیطان نے یہ کیا، حالانکہ میرا انٹینشن ادھر نہیں تھا. مجلس تمام کیا، صاحب آئے ملے، صاحب میں آپ کو شیطان نظر آتا ہوں. میں نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے؟ کہا آپ مجھے کو دکھا رہے تھے. حالانکہ میری وجہ سے ان کا دل دکھ گیا اور مجھے پتا بھی نہیں چلا. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں، چھوٹی گناہ ہوتے ہیں، لیکن کبھی کبھی اس کی وجہ سے ہم پہ بلا آ جائے. میں نے فوراً ان کے ہاتھ پکڑے، میں نے کہا بھائی مجھے معاف کرنا، میرا مطلب ادھر نہیں تھا، شیطان تو ہر طرف ہوتا ہے، ادھر بھی دکھا دو. تو کہنے اچھا میں سوچا شاید آپ مجھے کو، کسی نے شاید آپ کو میرے خلاف کان بھر دیے. یہ بھی بڑی بلا ہے، یہ بھی بڑی بلا ہے. ایک صاحب ہم سے دھیرے دھیرے باتیں کر رہے تھے، دوسرے صاحب جو ہمارے ساتھ تھے وہ میرے ہی بارے میں کہہ رہا تھا نا، بھائی آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا. اسی لیے حکم ہے کہ جب 4 آدمیوں میں بیٹھو تو کانا پھوسی نہ کرنا. کتنا اسلام خیال رکھتا ہے ہمارا. تو اذان محترم یہ ہے نماز رد مظالم. اس کو نوٹ کر لیجئے گا، شاید کسی کے کام آ جائے تو اس غریب کو بھی دعا دے دیجئے گا.